الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ میرے بھائی اور دوستو، پچھلے جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ کچھ عرض کیا تھا، آج اس کا تتمہ کے طور پر کچھ عرض کرنا ہے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات، مثلاً دینی جماعتوں میں جو انتشار ہو جائے، اس نقصان کا کیا ازالہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح حقدار کو حق نہ دیا جائے تو کیا اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور تبلیغی جماعت دو گروہوں میں تقسیم ہوئی تو کیا اس کا ازالہ ممکن ہوگا، اور تبلیغی جماعت میں عورتوں کا نکلنا کیا شرعاً اس کی اجازت ہے، اور اگر یہ نقصان ہو گیا، دو گروپوں میں بٹ گئی، 3 گروپوں میں بٹ گئی تبلیغی جماعت، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سوالات ہیں ساتھیوں کے، احباب کے۔ سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کے ساتھ جوڑ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے، اور وہ حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو لکھنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور کتاب کی میاں سعادت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں 5ویں صدی کے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب بھی کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تو 100% ٹھیک ہو جائے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ قرآن میں 100% ٹھیک ہے، اور 100% وہ ہو جائے، ہر چیز اوکے ہو جائے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منزہ ہیں، مبرہ ہیں ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر خامی سے، اور باقی پوری دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے معاف کر دیا، اور باقی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے گناہ گار ہو، یعنی سب سے غلطیاں ہوں گی۔ تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی اکابر ہیں، تبلیغی احباب ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی۔ مثلا بعض ساتھی اس تقسیم میں یا تھوڑے سے اس مولانا تاج میر صاحب کے اس وجہ سے، بیان نہ ملنے کی وجہ سے گالم گلوچ تک چلے گئے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، گالم گلوچ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، غیبت برائی مسلمان کا کام نہیں ہے، الزام تہمت مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ جن کا کام تھا وہ مقابلے میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ گالم گلوچ بھی کرتے تھے نعوذ باللہ، وہ بدتمیزی بھی کرتے تھے نعوذ باللہ، وہ الزامات اور تہمتوں کا انبار لگا دیتے تھے نعوذ باللہ، وہ ہر حد کراس کر جاتے تھے انسانیت کے لیے جو ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ کوئی حد انہوں نے کراس نہیں کی، کوئی بارڈر کراس نہیں کیا، کوئی انسانیت سے گری ہوئی انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، اور کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں گئے، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ اندازہ کریں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقہ فتح کرتے کرتے جا رہے ہیں، تحقیق کر دیا علاقہ، اور ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آگے کہ یہ میرے نبی کے فرمان کے خلاف ہے، فتح کیے ہوئے علاقے واپس کر دیے، فتح کیے ہوئے علاقے۔ کمانڈر مسلمان ہے، ایک غیر مسلم کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب مسلمانوں نے یہ کیا ہے، تو اب امیر المومنین حکم دیتے ہیں تم ثابت کرو گے تو ہم اس کا وہ کریں گے، اس کا ازالہ کریں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ خیبر خیبر میں دشمن کا غلام آ جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور بکریاں اس کے جانور دشمن میں کسی کے پاس ہے، میرے نبی فرماتے جاؤ واپس کر کے جاؤ واپس۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ مکرمہ میں کافروں سے وعدہ کیا، نبی کے سفر میں کافروں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو، جنگ میں شامل نہ ہو جاؤ، ورنہ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی جنگ میں، اور اکابر صحابہ کی تو زیادہ ضرورت تھی۔ اکابر صحابہ بڑے بڑے حضرات یہ تو شامل ہوں تو بھی کافی ہوتے ہیں ان کی برکتیں، ان کی موجودگی تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان نے کیا تربیت کرتی۔ لیکن آج کچھ گری ہوئی حرکتیں بھی ہم مسلمان کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے احباب دینی جماعتوں کے ساتھ، تبلیغ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے کرتے ہیں، گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مسلمان کا کام نہیں تھا، یہ مسلمان کی صفت نہیں تھی، یہ خصوصیت مسلمان کی نہیں تھی۔ تو مرد کر رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ معیار سعادت کتاب ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر باب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوال کہ یا رسول اللہ، ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں جہاد کو ڈال دیا جائے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد سمندر ہے، ساری نیکیاں قطرہ ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، جہاد بھی اسی پلڑے میں ڈال دیا جائے، باقی نیکیاں ساری اسی پلڑے میں ڈال دیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ حدیث اور قرآن کی زبان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت، یہ تبلیغ کا کام یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو امر بالمعروف نیکی کا حکم دے دینا، نہی عن المنکر برائی سے روک دینا، اس کو قرآن نے اس طرح زبان میں بیان کیا، اور موجودہ ہمارے عرف میں کیا ہے؟ تبلیغ کا کام یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، اگر تبلیغ ایک پلڑے میں ہو اور باقی ساری نیکی اور جہاد بھی اسی پلڑے میں، تو پھر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری تبلیغ سمندر ہے، باقی جہاد سمیت ساری نیکیاں قطرہ ہے۔ اس کے لکھنے والے مجدد ہیں 5ویں صدی کے، اور اس مجدد کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ مارگولیت، میں LLB کر رہا تھا، تو LLB ابھی تو 4 سال 5 سال کا ہو گیا، ہمارے دور میں 3 سال کا تھا، تو 30 سال میں LLB کی ریفرنس بکس مطالعہ کرتے کرتے ایک قانون دان یورپ کا اس کی بات آ گئی، اس نے کہیں محفل میں کھڑے ہو کر کہہ دیا اسلام حق پر ہے، تو کسی صحافی نے پوچھا، چونکہ بڑا قانون دان تھا، ان کی بات سنی جاتی تھی، لوگ اہمیت دیتے تھے، بات میں وزن ہوتا تھا، تو لوگوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا، لوگ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے اگر تم کہو گے، تو اس نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے مسلمان ہو جائے، لیکن میں اسلام کو حق سمجھتا ہوں۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ صحافی نے پوچھا۔ اب یہ خود بھی انگریز، صحافی بھی انگریز، خود بھی عیسائی، صحافی بھی عیسائی، تو اس نے کہا دلیل یہ ہے اسلام کو حق سمجھنے کی کہ غزالی جیسا شخص مسلمان تھا، اس لیے اسلام حق پر ہے۔ اتنا بڑی ہستی 5ویں صدی کے مجدد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ ان کی کوالٹی دیکھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت دیکھ لیں، کمال دیکھ لیں۔ ہم لوگ حنفی ہیں نا، ہم بھی سر جھکا دیتے ہیں امام کا نام سن کر، شافی وہ بھی سر جھکا دیتے ہیں امام کا نام سن کر، حنبلی بھی سر جھکا دیتے ہیں امام صاحب کا نام سن کر، اور اسی طرح مالکی بھی سر جھکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ باقی مسالک والے بھی سر جھکا دیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح اسی ضمن میں اسی باب میں انہوں نے لکھا ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناوی ہیں کہ اللہ نے ایک وقت کے نبی کو فرمایا، ایک قوم کو عذاب دیا، اور عذاب جس قوم کو دیا برباد کر دیا، ختم کر دیا، ان میں 18,000 لوگ ایسے تھے، 18,000 جن کے اعمال، کردار، نیکیاں انبیاء جتنا تھی، انبیاء کے برابر تھی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ تبلیغ، یعنی آسان زبان میں موجودہ عرف میں بتا رہا ہوں، تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ اس کو لکھنے والے بھی اسی باب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک اور روایت ذکر کی ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس وحی آئی، اے یوشع، تمہاری قوم میں 40,000 نیک پرہیزگار عبادت گزار، 60,000 گناہگار،
ان کو میں ہلاک کرنے لگا ہوں۔ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیلی نبی ہیں۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ 60,000 تو چلو مانتے ہیں گنہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن یہ نیکوکار پرہیزگار یہ کیوں ہلاک ہوں گے؟ تو اللہ نے جو فرمایا موجودہ عرفی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ نہیں کرتے اس لیے ان کو بھی ہلاک کروں گا۔ ویسے وہ روایت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، وہ نہیں کرتے، لیکن موجودہ عرف میں اگر میں کہوں تو تبلیغ نہیں کرتے اس لیے ان کو بھی ہلاک کروں گا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا عالی شان کام، اتنا بڑی فضیلت والا کام، پھر اس میں گروپ کیوں بنے، پھر اس میں گروہ کیوں بنے، پھر اس سے اختلاف کیوں ہو؟ اختلاف کہیں نہ کہیں دال میں کالا کالا ہوتا ہے، ورنہ تو یہ تو للہیت پر مبنی کام ہے، اخلاص پر مبنی کام ہے، اس میں ساری چیزیں ملٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، چاروں سلسلے ہیں، 4 سلسلے نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، ان چاروں سلاسل کے مشائخ نے جو اصول منظم کیے، جو اصول بتائے امت کو، یہ چاروں سلسلے تبلیغ میں جمع ہیں۔ تبلیغی اصول کو اکٹھا کیا جائے تو جو مشائخ چاروں سلسلوں کے امام ہیں انہوں نے جو مرتب کیے نا اصول، وہ اس میں جمع ہیں۔ پھر غلطی کیسے ہو سکتی ہے تبلیغ والے سے؟ کیسے کوتاہی ہو سکتی ہے؟ کیسے 2 گروپ بن سکتے ہیں؟ کیسے 2 گروہ بن سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نقصان میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس نقصان کا گروپ بندی بن گئی تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہوتا اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے گا۔ تو کائنات کی نبیوں کے بعد سب سے عظیم ہستیاں صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام جیسا حضرت آدم سے آج تک نہیں، قیامت تک نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہے۔ اللہ نے چن کر دی ہیں اپنے حبیب کو۔ اختلاف تو وہاں بھی ہو گیا ہے، تو اختلاف برا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی بھی جماعت میں چاہے وہ سارے اللہ والے ہوں، سارے نیک ہوں، سارے پرہیزگار ہوں، سارے عبادت گزار ہوں، سارے نبی کے تابع دار ہوں، جیسے پوری جماعت ہے تبلیغ جماعت، پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اختلاف برا نہیں ہے، مخالفت بری ہے۔ اختلاف میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اختلاف کا مطلب ہے 2 کھانے کی چیزیں ہیں، ایک طرف قورمے ہیں اور ایک طرف بریانی ہے۔ قورمے والا بھی حلال کھا رہا ہے، بریانی والے بھی حلال کھا رہا ہے، بگاڑ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے مجھے بریانی اچھی نہیں لگتی، دوسرا کہتا ہے قورمہ اچھا نہیں لگتا، یہ اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں، جائز شرعن۔ انبیاء کے درمیان بھی اختلاف تھا، صحابہ کرام جیسی ہستیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن مخالفت نہیں ہے۔ انبیاء کے درمیان مخالفت نہیں ہے، صحابہ کے درمیان مخالفت نہیں ہے، للہیت پر مبنی اختلاف تھا اور اخلاص پر مبنی اختلاف تھا۔ آج بھی وہی اختلاف رہے تو یہ رحمت ہے، یہ کامیابی ہے، یہ عروج ہے۔ لیکن اگر کہیں اختلاف میں مخالفت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہو رہی ہے ابھی موجودہ دور میں، تو یہ نقصان ہے۔ نقصان میں بھی فائدہ ہے، یاد رکھیے گا، دین کے کام میں اگر نقصان ہو رہا ہے اس میں بھی فائدہ ہے۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے ایک روایت ذکر کی ایک دفعہ، وہ کہیں کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن میرے استاد محترم چونکہ معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی نہیں ہے، ویسے جیسے امام بخاری موجودہ دور کا، ویسے جیسے امام غزالی موجودہ دور کا، ویسے جیسے مجدد الثانی موجودہ دور کا، ویسے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کا، ویسے جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کا، اس ٹکر کا شخص ہے وہ میرا استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب۔ ساری دنیا کے لوگ سر جھکا دیتے ہیں، حرمین شریفین کے ائمہ دو زانو ہو کر بیٹھنے کو فضیلت سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں، تو باقی کون رہ گیا پیچھے؟ تو میرے عزیزو، انہوں نے ایک روایت ذکر کی، ایک دفعہ ہمیں کلاس میں سنایا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں داخل ہوئی، لیکن کیسے داخل ہوئی؟ پہلے نقصان ہوا ان کا۔ نقصان کیا ہوا؟ یہ خاندان میں تھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، پہلی مسلمان اپنے خاندان، چونکہ بڑا خاندان تھا، حضرت ابو سفیان بڑے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، کوئی اس پر تلوار نہیں ہوئی کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
وہ امن میں ہے، اس کو دشمن نہیں ہم سمجھیں گے، حضور نے فرمایا تھا۔ یعنی جو بیت اللہ میں آ جائے وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر چلا جائے وہ بھی امن میں ہے، کوئی اس کی وہ دشمنی نہیں ہوگی، نہ اسے بدلہ لیں گے۔ یہ خاندان کی پہلی وہ تھی عورت، یہ صحابیہ کہہ دیں تو حضور کے پاس، یا رسول اللہ میرے تو ظلم شروع ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا ہجرت کر جاؤ۔ یہ ہجرت کر گئیں اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ جہاں تشریف لے گئیں وہاں مکان کرائے پر لے لیا، رہنا شروع کر دیا۔ صاف دن ان کا جو شوہر تھا وہ باہر نکلتا، آؤٹنگ کرتا، یا کمانے کے لیے یا مزدوری کے لیے، ایک دوست بن گیا ان کا غیر مسلم یہودی، یہاں تک کہ یہودی یا عیسائی تھا، اتنا وہ ان کے ساتھ الیک سلیک ہو گئی، اتنا دوستی ہو گئی، اتنا گپ شپ ہو گئی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی کہ وہ عیسائی بن گیا یا یہودی بن گیا۔ اب صرف یہاں بات نہیں رکی، اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا، اب یہ اکیلی تنہا، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ نانا ہے، نہ دادا ہے، اور شوہر تنہا سفر ہزاروں کلومیٹر دور گھر سے، خاندان کا کوئی بندہ نہیں، کوئی نان نفقے کے لیے، کوئی خرچے کے لیے، کوئی راشن کے لیے، کوئی سامان کے لیے، کچھ بھی نہیں، اکیلا شوہر، وہ غیر مسلم ہو گیا۔ اب غیر مسلم پہ بات رکی نہیں، 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ کتنا پہاڑ ٹوٹا ہوگا تکلیف کا، کیا مصیبت آئی ہوگی، کیا محسوس کیا ہوگا، لیکن نقصان میں خیر ہوتی ہے، نقصان میں خیر ہے۔ ابھی کچھ دن رکے، بادشاہ نجاشی کی طرف سے ایک عورت آ گئی، ان کی لونڈی تھی، کہ آپ کا جب یہ عدت پوری ہو گئی، آپ کا ہم نکاح کرتے ہیں، کس سے نکاح کرتے ہیں، کہاں نکاح کر رہے ہو میرا، میں تو دیار غیر میں ہوں، میں تو گھر سے دور ہوں، یہاں تو میرا جاننے والا کوئی نہیں، نکاح کس سے کر رہے ہو۔ پیغام بادشاہ کہے، آئیے لونڈی ان کی کنیز خادمہ، اس نے کہا آپ کا نکاح ہم کرتے ہیں سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے عزیزو آپ اندازہ کریں نقصان کتنا بڑا ہے اور اس کے بعد یہ فضیلت کتنی بڑی ہے، تو نقصان پھر فضیلت کے مقابلے میں بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، تو نقصان میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اس کو یاد کرا کرتی تھی سیدہ ام حبیبہ۔ اسی طرح نقصان میں کوئی اللہ والوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے نا، کوئی جماعت جیسے تبلیغی جماعت ہے، اگر اختلاف ہو جائے تو سمجھو اس میں کوئی بڑا فائدہ نہیں کرے گا، اللہ کی بڑا فائدہ دیں گے، اس نقصان کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور اس کو مزید اور تقویت پہنچا دے گا۔ ایک اور روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک آتی تھی اماں بڑھیا، اور آتی تھی مثلا کام کاج کرتی، باتیں کرتی، دل بہلاتی، اور کبھی کبھار کہتی وہ ہار والی رات، تو سیدہ صدیقہ رضی تو سن کر ادھر ادھر کر دیتی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آخر کار سیدہ صدیقہ نے پوچھ لیا اماں بڑھیا، یا اماں اور ہار والی رات کا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا نہ پوچھو، وہ بڑی عمر کی تھی، سیدہ صدیقہ چھوٹی عمر کی تھی، ازواج مطہرات میں سب سے چھوٹی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ صدیقہ کی تھی، وہ سب سے بڑی فقیہ بھی یہی تھی، سب سے بڑی پڑھی لکھی بھی یہی تھی، سب سے بڑی سمندار بھی یہی تھی، سب سے زیادہ روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں، اور معاشر جو میرے نبی کی گھریلو زندگی کی ہے سیدہ صدیقہ نے امت کو بتایا، تو بہت ساری رہنمائی کی امت کی، بہت سارے مسائل حل کروائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے سوال کرتی تھی کوئی اور جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا، ایسے نکات اٹھاتی تھی کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے گھر میں، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اپنے اعمال پر۔ سیدہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص، کوئی میں آپ بھی شامل ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی شامل ہوں، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل پر، اللہ کے کرم اللہ کے فضل پر جنت ملے گی، اعمال پر، کردار پر، نیکیوں پر، ثواب پر وغیرہ وغیرہ پر نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ اپنے عمل سے جائیں گے؟ نہیں میں بھی اللہ کے کرم سے جاؤں گا۔ یہ سوال کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یاد رکھیے گا، یہ ہمت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہی کر سکتی تھی، اور کسی میں ہمت نہیں تھی، یہ صدیق کی بیٹی اور صدیقہ ہی کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ وہ جیسا چھوٹے بچے گھوڑے بناتے ہیں نا، چھوٹے بچے، تو آٹے کا وہ بنایا ہوا تھا، تو پر لگائے ہوئے تھے، نبی کسی تشریف لائے،
تو خود سیدہ فرماتی ہیں کہ پہلے چھوٹی عمر کی تھی تو وہ رکھتی تھی، روٹیاں رکھتی تھی، آٹا رکھتی تھی، بکری کھا جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں ہے بکری کو بد دعا کی سیدہ صدیقہ نے، حضور نے فرمایا بد دعا نہ کرو، بس اللہ نے اسی کے کھاتے میں تمہارا یہ رزق رکھا، تمہارے کھاتے میں نہیں تھا، لہذا اس کو معاف کر دو بکری کو۔ تو گھوڑا بنایا ہوا تھا سیدہ صدیقہ نے، اس کو پر لگائے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا یہ پر کہاں سے آ گئے؟ عمر چھوٹی ہے، گھر نبی کا ہے، ازواج مطہرات میں داخل ہے، یہ پر گھوڑے کے کہاں سے آ گئے بھیا؟ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی صدیق کی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ وہ حضرت سلمان کے گھوڑے کے وہ پر نہیں تھے، یا وہ براق اس کے پر نہیں ہے، یا وہ فلاں، کئی قسم کے جواب دے دیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو یہ صدیق کی بیٹی کا کمال ہے۔ بہت سارے امت کے مسائل، معاشرت کے معاملات، گھریلو، خاندانی اور بین الزوجین، یہ سارے جتنے مسائل تھے، خصوصیت کے خاندانی مسائل، آئلی مسائل، یہ سیدہ صدیقہ نے حل کروائے۔ صحابہ کرام اس لیے حاضر ہوتے تھے، کوئی مسئلہ اختلاف آ جاتا، کوئی تحقیق کرنی ہوتی، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، چونکہ فقہاء صحابہ میں سے ٹاپ کی فقیہ سیدہ صدیقہ تھی۔ تو میں واپس آتا ہوں کہ اگر اللہ والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی نیک آدمی کے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی جماعت جو پوری تبلیغی جماعت اعمال پر مبنی جماعت ہے، کردار پر مبنی جماعت ہے، نیکیوں والی جماعت ہے، نیکیوں کی ماں والی جماعت ہے، اختلاف ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں میں اختلاف بھی فائدے پر مبنی ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر نقصان ہے، وقتی طور پر نقصان ہے، لیکن اس کا مال کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو اماں آتی تھی وہ ہار والی رات، تو سیدہ صدیقہ نے پوچھا اماں وہ ہار والی رات کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا بیٹا میں وہ فلاں علاقے میں رہتی تھی، سارے غیر مسلم تھے، میں بھی غیر مسلم تھی، سارے کافر تھے، میں بھی کافر تھی، سارے امیر تھے، میں غریب تھی، سارے ایک ہی خاندان کے تھے، بڑے لوگ تھے، میں اس میں اجنبی تھی یا نچلے درجے کی تھی۔ ایک دفعہ وہاں کے سردار کی بیٹی کھیل رہی تھی، اس کا ہار کہیں گرا، گم ہو گیا، وہ سارے آ گئے، سارے تو بڑے خاندان کے تھے، آپس میں نتھی تھے، رشتہ دار تھے، اٹیچ تھے ایک دوسرے کے ساتھ، کسی اور پر الزام نہ لگا، مجھ پر الزام لگا، الزام اتنا لگا کہ لوگ آ گئے کہ تم نے ہار چرائے ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نے ہار نہیں چرائے، نہیں ہار تمہارے پاس سے دو، تلاشی لے لو۔ انہوں نے وہ تلاشی میں ان لوگوں نے کپڑے بھی اتار دیے۔ جب یہاں بات پہنچی تو اللہ ہے، وہ اللہ کہتا ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر ہو کر پکارے؟ وہ اللہ، دیکھو اللہ کی مدد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی 4000 سال پہلے، مکہ مکرمہ کی برکت کی، وہ آج دعا پوری ہوئی ہے۔ امن کی دعا 4000 سال پہلے کی تھی، وہ آج دعا پوری کی ہوئی ہے۔ خوشحالی کے لیے 4000 سال پہلے دعا کی تھی، آج پوری ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ ایسے خوشحال ہیں جیسے حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ اللہ ہے، اور قبول کرنے پہ آ جائے تو فرعون کہتا ہے یا اللہ لوگوں کے آگے میرے پردے رکھ دے، میں ان کو کہتا ہوں خدا ہوں بارش دے دے، اللہ نے بارش دے دی۔ اور قبول کرنے پر آ جائے تو بدماش شیطان کہتا ہے اللہ میری عمر لمبی کر دے، قیامت تک کرنے لے لمبی عمر کر دی۔ قبول کرنے پر آ جائے تو شیطان بدبخت کہتا ہے یا اللہ گمراہ کرنے کی طاقت دے دے، اللہ نے وہ طاقت بھی دے دی۔ اور تھوڑا تاخیر کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ ہے، کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ اور رد عمل فوری بھی ہے، جس طرح شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ ایک ٹیکسی والا تھا، پہلے ٹیکسی والے سے مراد گھوڑا، گدھا، خچر یہ ہوتا تھا، اس سے پیچھے بٹھا کر لوگ ادھر ادھر کرتے تھے، یہ ٹیکسی تھی۔ لوگ ٹیکسی والے تو اس کے پاس ایک بندہ آ گیا، بھائی مجھے وہاں کرنگی جانا ہے، بولے چلو بھی چلتے ہیں، یہاں سے گرین باس، اس کے بعد ناگن، اس کے بعد گلشن اقبال، اس کے بعد ٹرگ روڈ، پھر شاہ فیصل کالونی، دارالعلوم کراچی، کرنگی۔ تو اس نے کہا نہیں یار یہ راستہ نہیں ہے، تم یوں چلو، ادھر چلو، یہ ہب چوکی سے راستہ جاتا ہے، یہ بڑا شارٹ کٹ ہے اس دور میں۔ اچھا ہب چوکی سے تم چلو گے وہ منڈی، مویشی منڈی، پھر وہاں سے وہ حیدرآباد والے راستے پھر چلو گے، پھر وہاں میمن گوٹ پہ چلو گے، پھر وہاں سے آگے وہ چلو گے گلشن حدید وغیرہ، اس طرف سے آگے۔ اس نے کہا یہ راستہ میں نہیں جانتا، وہ میں جانتا ہوں، یہ شارٹ ہے، ابھی چکر دے رہا ہوں، ٹھیک چلو آگے چلا۔ تو بیابان جنگل، رک جاؤ، روکیے، نیچے اترو، نیچے اتر کے سواری دے دو، دے دی، تلاشی دے دو، مال بھی دے دو، دے دو۔
اس نے میں تمہیں بھی قتل کروں گا. اس نے کہا یار سواری لے لو، پیسے لے لو، سب کچھ لے لو، قتل تو نہ کرو. تو اس نے کہا نہیں میرا اصول یہی، میں یہی کرتا ہوں. وہ اچھا مجھے نفل پڑھنے دے. تو اس نے کہا یہ جو کھوپڑیاں پڑھی ہوئی انہوں نے بھی نفل پڑھے تھے، پڑھ لو تم بھی پڑھ لو. جب یہ نفل پڑھے نا اور سجدے میں جا کر یہ دعا کی امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ جو چیخ اور دل کی فریاد سے نکالے نا یہ الفاظ اللہ سے، اللہ نے فوری مدد بھیجی. اب اسے یہ سجدے میں ہے، اسے لگا کوئی بندے آ گئے ہیں. وہ بندے آ گئے اور شور شرابہ ہوا اور چلے گئے. اس نے پورے سلام پھیر کر نفل پورے کیے تو اس کی گردن الگ تھی، دھڑ الگ تھا، مر کر تڑپ رہا تھا. پوچھا میاں کون ہو؟ تو اس نے کہا جس کو پکارا ہے تو نے وہی مدد کی، اس نے تیرا کام ہو گیا. تو قبول کرنے پر آ جائے تو اس کو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. قبول کرنے پر آ جائے تو فوری اثر دیتا ہے، نہ ہو تو پھر ہزاروں سال بھی لگ جاتے. ماں ساتھی 10 سال دعائیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس نقصان میں ہوتی خیر ہے. میرے ایک دوست سے کہیں گے ایک جگہ رشتہ کرنا تھا، میں ہر روز نفل پڑھتا، تہجد پڑھتا، ہر روز اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتا، فریادیں کرتا، لیکن رشتہ نہ ہوا. رو رو کر تھک گیا، یہاں تک کہ حرم میں گیا کہ یہ رشتہ مل جائے، عمرے پہ گیا رشتہ مل جائے. اور بعد میں پتہ چلا یہ بیچارے لاکھوں پتی تھے، جہاں ان کا رشتہ ہو گیا بچی والوں کو وہ کروڑ پتی تھے. اب دیکھو نقصان میں فائدہ کیا ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوا وہ بچی کو کوئی کینسر نکلا مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد شادی کے بعد. اگر یہاں شادی ہوتی تو یہ لاکھ پتی تھے، علاج نہیں کروا سکتے تھے، علاج نہیں کروا سکتے تھے بیچارے. یہ گھر کے برتن بیچ دیتے، گھر کا پلاٹ بیچ دیتے، گھر میں پھر بھی علاج نہیں ہو سکتا. وہ جہاں شادی ہوئی وہ کروڑ پتی لوگ تھے، علاج بھی ہو گیا، بچی بھی زندہ ہے، ورنہ یہاں تو موت تھی سمجھنا. تو نقصان میں فائدہ ہوتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہ جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں میں اختلاف ہو جائے، کسی اچھی نیک جماعت میں اختلاف ہو جائے، 2 شخصیات میں اختلاف ہو جائے تو مال کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے. وقتی طور پر چاہے نقصان نظر آئے. تبلیغی جماعت کا اختلاف اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل رہا ہے، لیکن اس میں خیر ہوگی کیونکہ پیچھے نیکی غالب ہے، اچھائی غالب ہے، بھلائی غالب ہے، دین کا کام غالب ہے، اخلاص پیچھے غالب ہے. تہے میں جو بیج ڈالا ہوا ہے وہ للہیت کا ہے، اخلاص کا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کو نتیجے کے طور سے. تو وہ جو اماں بڑھیا تھی وہ کہنے لگی مجھے لوگوں نے پھر کپڑے اتار دیے، ننگا کر دیا، تو پھر میں چیخ پڑی اللہ کے آگے. اللہ نے مدد بھیجی، آندھی آئی. آندھی ایسی آئی کہ مٹی اڑتی ہے نا، آندھی میں مٹی اڑی تو وہاں کے قریب جہاں یہ ظلم کر رہے تھے، مار بھی رہے تھے، کپڑے بھی اتارے ہوئے تھے، تو وہاں مٹی اڑی. وہ بچی وہیں کھیل رہی تھی پہلے جہاں ہار گم ہوا تھا، وہ مٹی آ گئی تو ہار گم گیا. اب جب آندھی آئی مٹی اڑی تو ہار نکل آیا. اب یہ سارے شرمندہ ہیں، ابھی معافی مانگ رہے ہو اماں بڑھیا سے، لیکن وہ کہہ رہی ہے میرا دل ٹوٹ گیا. چونکہ خیر رکھنی تھی نا اللہ نے، خیر کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے. اتنا ظلم، اتنی تکلیف، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی کے بعد خیر کیا تھی؟ کہ لگا میرا دل ٹوٹ گیا بیٹا، اتنا دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا میں یہاں سے نکلتی ہوں. میرے لوگوں سے پوچھا مجھے یہاں سے، میں اکیلی ہوں، شوہر نہیں، والد نہیں، بھائی نہیں، بیٹا نہیں، چچا تایا ماموں پھپھا خالو کوئی بھی نہیں ہے رشتہ دار، میں کہاں جاؤں؟ کسی نے کہا مدینہ منورہ شہر ہے، وہاں کوئی نبی ہے اور ایسا پیارا نبی ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تم وہاں چلی جاؤ. کہنے کہ میں وہاں سے یہاں آئی تھی اور مجھے سب کچھ مل گیا، میں کلمہ بھی پڑھ چکی اور میں وہاں جہنم سے جنت آ گئی. غیر مسلم سے اسلام قبول کر لیا. اگر یہ ظلم نہ ہوتا، ظاہری طور پر یہ تکلیف نہ ہوتی، ظاہری طور پر یہ پریشانی، تو میں وہیں مر جاتی اور کفر پر مرتی جہنم میں چلی جاتی. لیکن یہ ظلم ہوا، ظاہری طور پر تکلیف ہوئی، نقصان ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہاں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، جہنم سے لے کر جنت میں چلی گئی اور کفر سے نکل کے اسلام قبول کر لیا. تو نقصان میں فائدہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پریشانی آتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تتر بتر ہوتا ہے وقتی طور پر. بڑی جماعت ہے، اس ایک دم انتشار پیدا ہو جاتا ہے، افتراق ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن مال کے اعتبار سے اللہ خیر رکھ دیتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے اللہ خیر رکھ دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں پورٹ قاسم پہ امام ہیں. نقصان میں فائدہ کی طور میں ظاہری طور پر آسان مثال سمجھاتا ہوں.
کہنے لگے ہمارے ہاں مقتدی تھا، وہاں ایک طارق ہوٹل ہے، شاید کسی نے دیکھا ہو پورٹ قاسم پہ، بہت زیادہ چلتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس کے پاس۔ اچھا ایک دفعہ مجھے بھی دعوت دی انہوں نے، بیان کے لیے میں گیا تو وہاں کھانا انہوں نے کھایا۔ وہ طارق ہوٹل ہے پورٹ قاسم میں داخل ہونے سے پہلے، وہاں مسجد کا امام ہمارا ساتھی ہے، اس نے کہا ہمارا ایک مقتدی تھا، نکسیر پھوٹتی تھی، خون نکلتا تھا، نماز میں بھی نکل آیا، بیڈ پر بھی نکل آیا، کھانا کھاتے ہوئے نکل آیا، یہ مستقل تھی، علاج کروایا، اتنا علاج کروایا پورے پاکستان میں، آغا خان میں، لیاقت نیشنل میں، یا اس میں جناح میں، کوئی ڈاکٹر کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ دبئی چلا گیا، دبئی سے آگے کہیں یورپ میں چلا گیا، لیکن وہ نکسیر کہنے لگا، کسی نے کہا تم جاؤ مکہ مکرمہ میں، وہاں اللہ کے دربار میں دعائیں کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہنے لگا میں وہاں پہنچا، جدہ پہنچا، جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچا، ہوٹل پر پہنچا، ہوٹل پہ سامان رکھا، بیت اللہ کے لیے نکلنے لگا تو جہاں چابی جمع کرواتے ہیں نا کاؤنٹر پر ہوٹل پر مکہ مکرمہ، ہو گیا ٹھیک۔